الحاج عبدالمصطفیٰ قادری پرنسپل معلوم سے بڑی ہی اور واقعی دل پہ لگتی ہوئی بات آپ نے ابھی سماعت فرمائی. بس اگر کمی کہیں سے ہے تو ہماری کمی ہے، ہم اس کے عمل پیرا ہیں. اور آج کا یہ وقت ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ ہم حضرت کے ایک ایک الفاظ ایک دوسرے سے سبقت لے کر کے جائیں اور اپنی عملی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھال کے دکھاتے. اور وقت تو کافی ہو چکا ہے اور میں تمامی حضرات کو دیکھ رہا ہوں. یہ تو یہ شادی کی محفل بھی ہے اور آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ شادی میں بڑے ہی رسومات اور بڑی ضروریات ہوتی ہیں، تو وہ سب بھی دیکھنا ہے کہ پیچھے کام دھام بھی ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کل ہی بارات آنی ہے تو 1 بجے کے بعد تو بھائی دوسرا ہی کام لگ جاتا ہے. بہرحال جس لائن پہ حضرت چل رہے تھے تھوڑا سا میں ویسے تو یہ ماہ مبارک سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، آپ سے نسبت رکھتا ہے، اور یہ ماہ مبارک کو ہم اللہ کے ولیوں کے مہینے کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. یہ ماہ مبارک جب آتا ہے تو اللہ کے نیک بندوں کا ذکر جو ہے ہر مجلس میں ہوتا ہے، تو یقیناً اس مجلس میں بھی اور اللہ کے ولیوں کے دم خم پہ یہ دنیا کا نظام اللہ نے بچا کے رکھا ہے. ابھی بھی نیک بندے ہیں جن کی وجہ سے جی ہاں یہ سب کچھ سلامت ہے، لیکن پھر بھی غلط لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، زیادہ ہو رہے ہیں ان کی تعداد، تو کم ہونے کی ضرورت ہے. لیکن آپ نے کہا کہ چلیے میں صرف ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا. اب گھڑی دیکھیے کتنا بج رہا، کتنے دیر میں ایک واقعہ مکمل ہوتا ہے. اور واقعہ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کروں گا، قرآن مقدس کا یہ پورا واقعہ ہے، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز بیان کر رہا ہوں، غور سے سماعت فرمائیں. اور حضرت نے جو ابھی ہمیں ذہن دیا کہ قرآن مقدس یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے، اللہ نے بھیجا اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، اور ہم تک جو کتاب آئی اس کتاب کا ایک واقعہ آپ کے سامنے گوشے گزار کر رہا ہوں. اور اللہ نے یہ واقعہ جو نقل فرمایا ہے اپنی کتاب قرآن مقدس میں ڈرانے کی. میرے بندو ڈر جاؤ، اگر تم نہیں ڈرے پھر یاد رکھنا آگے بس آنے والے ہو میرے ہی پاس. کہاں آنے والے ہو؟ میرے پاس. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 65. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. اے محبوب کیا آپ جانتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں نے سنیچر کے معاملے میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی؟ پھر رزلٹ کیا نکلا؟ جب اللہ کی حکم کی نافرمانی کیا ان لوگوں نے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کونوا قردۃ خاسئین، بن جاؤ بندر، سب بن گئے. سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 65. کیا آپ نے قرآن پڑھتے ہوئے یہ واقعہ آپ کے سامنے آیا؟ اصحاب السبت سنیچر والے، اور اسی میں واقعے میں ہے بندر لوگ بنا دیے گئے. آپ نے سنا یہ قرآن میں ایک واقعہ ہے، پچھلی قومیں جو گزر گئی جنہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ نے بندر بنا دیا. وہ واقعہ اسی آیت ہے، یہی سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 65. لیکن یہاں پہ اللہ نے بہت مختصر ذکر کیا، شارٹ پارٹ. اس کی پوری تفصیل اگر آپ کو دیکھنا ہو پھر آپ آگے بڑھیے، 9واں پارہ کھولیے، سورہ الاعراف کھولیے، اس کی آیت نمبر 163.
164, 165, 166 इन 4 आयतों में अल्लाह ताला ने पूरा बनी इसराइल के वाक़यात आपके सामने खींच के रखा है। पहले हम लोग फिर बात आगे बढ़ेगी। ये सनीचर वाले लोग कौन थे? सनीचर वाले लोग कौन थे? जैसे कुरान में असहाबुल कहफ आया, वो सूरह कहफ में उनका तस्करा है। आले इमरान आया, सूरह आले इमरान उनका तस्करा है। वैसे ही असहाबुल सब्त सनीचर वाले लोग, ये बात स्टार्ट होती है थोड़ी आगे से। चलिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में फिरौनियों को समझाते समझाते आजिज आ गए, बहुत समझाए, आखिरी कोशिश की। फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि अब आप हिजरत करें, अब मिस्र छोड़ दीजिए आप। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने ईमान वालों, अपनी उम्मतियों को लेकर के कहा कि अब मिस्र छोड़ के निकल जाए, आप मिस्र छोड़ के निकल गए। फिरौन को पता चल गया। तो ये जितने बनी इसराइल थे मुसलमान, ये फिरौनी इनसे जबरदस्ती गुलामी करवाते थे, अपने घर का काम जबरदस्ती इनसे करवाते थे। अगर ये नहीं करते कोड़े बरसाते थे। आप ठीक 100 साल पहले का हिंदुस्तान देख लीजिए, अलग अलग जो बिरादरियां थी, निचली बिरादरी को ऊपर वाली बिरादरी वाले क्या करते थे, वो कंडीशन वहां भी थी। इसका तस्करा कुरान ने पहले पारे में भी किया। लेकिन सामने जब मुल्क छोड़ के जाने लगे तो रवायतों में हमने सुना है कि दरिया नील सामने पड़ गया, लेकिन दरिया नील का तस्करा इस कुरान ने नहीं किया। इस नाम से कुरान ने यह कहा है कि आगे समंदर आया, बहर का लफ्ज आया है। और जब वहां पे पहुंचे, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि अब क्या हो, अब तो बुरे फंसे। अरे जब तक वहां थे तो गनीमत थी, अब तो भाग पड़े हैं, अगर अब पकड़ा गए तो बड़ी पिटाई। और सही बात है भाई, एक आदमी आपका काम करता हो, जब भाग जाए, अब पकड़ा जाए तो बांध के आदमी उससे काम करवाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, परवरदिगार कोई रास्ता निकाल। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा, हाथ में जो आसा है पानी में मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने उस लाठी से पानी पे मारा। 12 रास्ते बने। क्या रास्ते? एक नहीं, 12 रास्ते बने। क्यों? क्योंकि वो 12 कबीले थे। क्या कबीले? जैसे हमारे यहाँ है बिरादरी होती है ना, वैसे वहाँ पे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 लड़के थे और 12 लड़कों में खानदान चले। तो वो 12 कबीले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे। अल्लाह ताला ने उनके लिए उस नदी पे 12 रास्ते बनाए और ये पार हो गए। और फिरौन का जब लश्कर आया पीछे से, कहा कि अच्छा रास्ता बना हुआ, पुल क्रॉस करो। और जब ये सब के सब ऊपर चढ़े, बीचों बीच अल्लाह की तरफ हुक्म आया कि डाउन, सब डूब। उसी में फिरौन को आवाज लगा रहा था कि अब ईमान लाया, लेकिन उस वक्त का ईमान सकराते मौत, जब आप बिस्तर पे लेट गए हैं, आधा कफन उड़ा दिया गया है, सांस अब सीने से अप डाउन कर रही है, उस वक्त का ईमान मोतबर। अभी तौबा कर लीजिए, अभी माफी अल्लाह से मांग लीजिए, अभी नमाज शुरू कर दीजिए। कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, नरसों पढ़ूंगा, बिटिया की शादी हो जाए, अच्छा पोतवा की शादी दे दूँ, इस तरह बहाने बनाएंगे तो बात इसी चलते फिरते में मौत आएगी। ये भी सुन लीजिएगा, अलग से कोई टाइम फिक्स नहीं होगा कि अब आप आराम हो गए, अब बैठिए, अब 10 साल के बाद मौत आएगी। नहीं, इसी चलती फिरती जिंदगी में ऑटोमेटिक टिकट कट जाएगा और आप हम चले जाएंगे। 12 फिरौन मर गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकले। जो बच्चे थोड़ा पढ़े होंगे, अगर उन लोगों ने दुनिया का नक्शा देखा हो, मैं थोड़ा उस लिहाज से समझा देता हूँ। अगर आपने भूगोल पढ़ा है, हिस्ट्री, तो आपको समझ में आ जाएगा। मिस्र और बैतुल मुक़द्दस फिलिस्तीन के बीच में सहराए सीना पड़ता है। ये नाम अहादीस में भी है, ये नाम पुराना था और आज भी हिस्ट्री में यही नाम है। भूगोल में उस जो मैदान का नाम आज भी सहराए सीना। मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से निकले और सहराए सीना में पहुंचे, तो वहां पे छोटे छोटे बहुत सारे जजीरे थे।
जजीरे का मतलब कि यहाँ समंदर है तो फिर जमीन है, फिर समंदर है, फिर जमीन है। उसी को काट करके गोरों ने नहर स्वीज बना दिया। नाम सुना है नहर स्वीज का? नहीं सुना तो सुन लीजिए। ये नहर स्वीज वो नहर बनाई गई है, यूरोप और अमेरिका का जो सामान आपके एशिया के अंदर एंट्री करता है, जो बाहरी जहाज होते हैं, अगर ये नहर स्वीज अंग्रेजों ने न बनाई होती तो पूरा अमेरिका का जहाज इंडिया आने के लिए 10,000 किलोमीटर पूरे अफ्रीका का राउंड करके तब आता। लेकिन अंग्रेजों ने, उनका ये एहसान है कि उन लोगों ने नहर स्वीज बनवा दी और आज वो मिस्र के कब्जे में है, पूरा टैक्स मिस्र वसूलता है। लेकिन तो वो जितने जजीरे थे अंग्रेजों ने खत्म कर दिए, वो बाकायदा पूरी एक लंबी सी नदी बन गई। तो आज अगर आप खोजेंगे कुरान के इस आयत को पढ़ के, आप सोचेंगे चलो वो जजीरा खोज ले, तो अब नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको काट के एक कर दिया गया। लेकिन वो मैदान आज भी, सहराए सीना आज भी, मूसा अलैहिस्सलाम जब सहराए सीना में पहुंचे तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया कि देखिए अल्लाह ने इस उम्मत को बचाया। किस उम्मत को? बनी इसराइल। और एक चीज सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, पहला पारा अगर आपने पढ़ा हो, 2 मरतबा अल्लाह ताला ने पहले पारे में कहा है, या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ऐ बनी इसराइल, याद करो मेरी उस नेमत को जो मैंने तुम लोगों पे किया और पूरी दुनिया पे तुमको फजीलत दी थी। ये उम्मत फर्क करती है, ये उम्मत उससे भी अफजल है। पहले पारा में 2 जगह जिक्र आया है, लेकिन उसके बावजूद भी बंदर बनाए गए हैं। वो लोग क्या बनाए गए? अल्लाह ने बंदर बनाया। वही तो जुर्म होगा। जुर्म आगे देखिए आ रहा है। जब सहराए सीना में पहुंचे तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि मूसा अपनी उम्मत से कह दीजिए कि सामने जो मुल्क है वो फिलिस्तीन है, वो अर्ज़ मुक़द्दस है, उसको कब्जा कर लीजिए, उस पर फौज कशी कर दीजिए और उसको अपने कब्जे में ले लीजिए। लेकिन थोड़ी सी जंग करनी पड़ेगी। देखिए भाई, कुछ पाने के लिए खोना पड़ेगा। जन्नत लेने के लिए फ्री में जन्नत अल्लाह नहीं देगा। आजमाइश, आपको इम्तिहान से गुजरना होगा। जब तक आप इम्तिहान से नहीं गुजरेंगे अल्लाह ताला आपसे इम्तिहान लेगा। दूसरे पारे में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुस। तकलीफ से, भूख से, औलाद लेकर के, माल लेकर के, जान लेकर के, कारोबार लेकर के अल्लाह ताला आपको आजमाएगा। कभी कारोबार में घाटा होगा, कभी औलाद ही चली जाएगी, जवान औलाद चली जाएगी। तो अल्लाह ताला इम्तिहान लेगा। तो अल्लाह ताला लोगों से इम्तिहान लेगा। ये फिलिस्तीन के लोगों से, वहाँ पे जो आबादी कौम अमालका, उनसे जंग करना पड़ेगा। तो उस कौम को लोगों ने कहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम की जंग करना हमारे बस की बात नहीं है, आप जाएं और आपका अल्लाह ताला जाए जंग करे, हम जंग नहीं करेंगे। ये चीज अल्लाह को बहुत नाराज गुजरी और अल्लाह ने कहा कि अब इस सहराए सीना से तुम निकल नहीं पाओगे। 40 साल तक न वापस मिस्र पहुंचे, न फिलिस्तीन पहुंचे, न शाम में पहुंचे, न यमन कहीं। उसी मैदान में 40 साल तक घूमते रहे। सुन लीजिए, उसी मैदान में फिर मन्नो सलवा भी मिला। उसी मैदान में फिर आप कोई दूर पे गए तो आपको अल्लाह ने तौरेत भी दी। उसी मैदान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल भी हुआ। सुन लीजिए, और आपके जो बड़े भाई हज़रत हारून थे, उनका भी इंतकाल उसी मैदान में हुआ। यहाँ तक कि 40 साल गुजर गया। आपके खलीफे अव्वल यूशा इब्न नून अलैहिस्सलाम जब ये नबी बने, तो जब एक पीढ़ी चली गई तो जो बच्चे थे जवान हुए। तो जब बच्चे पूछेंगे ना कि अब्बा क्या पता है कि जंगल में कब से हम लोग कहाँ हैं, भाई घर द्वार है? तो उनके बड़े बूढ़ों ने कहा कि बाबू ये गलती आपके पूर्वजों ने की थी। वो ये कि मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, इसलिए अल्लाह ने ये सजा दी है कि खुले आसमान के नीचे हम 40 साल से पड़े। लेकिन जब नस्ल ये बढ़ी, इनके पास जज्बा था, इन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे और हम उस मुल्क को फतह करके दिखाएंगे। यहाँ तक कि जो नई नस्ल जब आगे बढ़ी
اور یوشع ابن نون علیہ السلام کے حکم پہ یہ قوم حملہ کی اور فلسطین کو پھر قبضے میں لے گئی. اسی وہی پہ جو چھوٹے چھوٹے جزیرے تھے بڑی اسرائیل کی کچھ آبادی وہیں پر رک گئی. اسی جزیرے کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے. وہاں پہ جب رک گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں جو نبی بھیجا ان کے اوپر ایک آزمائش ڈالا. دیکھیے آپ کو اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں, اللہ کی بھی بات آپ کو ماننی پڑے گی. سنیچر کے دن مچھلی کا شکار حرام. سورہ اعراف آیت نمبر 163 9واں پارہ, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کیا ہے؟ حرام. اور پورے سنیچر کے دن آپ لوگ یعنی یہودیوں کو اللہ کی عبادت کرنی ہے. ہم لوگ کو کچھ ہے بھائی, ان کے لیے تو سنیچر کا دن اور کرسچین کے لیے سنڈے کا دن, ہمارے لیے بھی ہے جمعہ کا دن. کیا ہے؟ لیکن کیسے جناب کو سنا دوں, سن لوگے تو کان کا پردہ ہلنا شروع ہو جائے. آیت پڑھ دوں, سورہ جمعہ 28واں پارہ آیت نمبر 9. اور یہ آیت جب بھی امام صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں اکثر امام صاحب خطبے میں یہ آیت پڑھتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب جمعہ کی اذان ہو کاروبار بند. کیا کاروبار بند, شٹر ڈاؤن. سن لیجئے, جمعہ کی اذان کے بعد اگر آپ نے کوئی سامان بیچا یا خریدا یہ حرام ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں. 28واں پارہ سورہ جمعہ آیت نمبر 9. گھر میں قرآن ہوا کھول کے دیکھ لیجیے, پڑھ دے رہا ہوں. حافظ صاحب لوگ بیٹھے ہیں, حضرت بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. خرید و فروخت بند. کتنے لوگ بند کرتے ہیں؟ جمعہ کی اذان کے بعد کتنے لوگ شٹر ڈاؤن. یہ میری اپنی اور لچھدار تقریر نہیں ہے, یہ قرآن کی آیت پڑھ دوں آپ کے سامنے. مذاق اڑائیں گے, مسئلہ دوسرا پہ چسپا ہوگا. مان لو قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے گا. تو اگر آپ کے اوپر عذاب نہیں آیا, اب تک نہیں آیا, یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے جو ہم مزے لوٹ رہے ہیں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ پروردگار میری امت کو ہلاکت سے بچا لینا. تو اللہ نے اپنے محبوب نبی کے صدقے میں ہمیں دنیا کے عذاب سے تو بچا لیا. لیکن میرے دوست سورہ فرقان آیت نمبر 30, آج آیتیں بتا رہا ہوں تاکہ ٹچ دماغ میں لگے, یہ قرآن سے تقریر ختم ہو رہی ہے. سورہ فرقان آیت نمبر 30, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نبی کونین میدان محشر میں آواز لگائیں گے, اے اللہ یہ میری امت کے لوگ, ان لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا. تو جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگائیں گے اس کا حشر کیا ہوگا پھر؟ اور یہ ہم تو امید لگا کے بیٹھے ہیں ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ حق ہے. کیا لگا کے بیٹھے ہیں؟ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں یہی میری وجہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے جنت. دوسرا جملہ رائٹ, جنت رسول اللہ کی پرفیکٹ. لیکن آپ رسول اللہ کو کیسے ثابت کر کے دکھاؤ؟ آپ اپنے ماں باپ کو وفادار ہے ثابت کر کے دکھاؤ. زبانی خرچ کر کے دکھانا پڑے گا. آپ اگر رسول اللہ کے ہیں تو کر کے دکھائیے. جنت تو رسول اللہ کی ہے. اللہ نے اپنے نبی کو پاور دیا ہے, بہت سارے اختیارات دیے ہیں. آپ شافع محشر ہیں. لیکن جو شافع محشر سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں یہ کہتے ہیں میدان محشر میں, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے اللہ میری اس امت نے تو قرآن کو چھوڑ دیا. تو جس کے خلاف رسول اللہ آواز لگا دیں اللہ کی بارگاہ میں, اب سمجھیے اس کا رزلٹ کیا ہونے والا ہے. اگر اسی قرآن میں قرآن حکم دے رہا ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد پورا دن آپ سے اللہ نے نہیں مانگا ہے, جمعہ کی اذان نماز ختم ہونے تک کل آدھا گھنٹہ, یا کوئی تقریر کہیں لمبی ہوگی تو پونا گھنٹہ, 1 گھنٹہ مان لیجیے لاش, 1 گھنٹے سے زیادہ کا جمعہ کہیں نہیں ہوتا ہے.
لیکن کوئی تیار نہیں ہے. ہر کوئی باہر بیٹھا ہے کہ دوسری اذان ہوگی سب سے اٹھ جاؤں گا, پیچھے بیٹھا رہوں گا, امام صاحب سلام کرے گا, نکلوں گا باہر. دعا بھی پوری نہیں مانگی جائے گی. تو ذرا یہ آیت یاد رکھیے گا. پھر ان کا نتیجہ سنیے, بات وہاں چل رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام اس امتی ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا تھا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار مت کرنا اور دن بھر اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دینا. 3 طرح کے گروپ کے لوگ ہو گئے وہاں. وہ جو جزیرے پہ جو لوگ بسے تھے وہاں پہ 3 بھاگ ہو گئے. ایک لوگوں نے کہا کہ نہیں, ایک دم پرفیکٹ اللہ کا قول ہے, ہم نہ سنیچر کو مچھلی ماریں گے اور جو لوگ ماریں گے ان کو منع بھی کریں گے. اور سنیے گا 3 کیٹیگری کے لوگ. ایک وہ لوگ تھے 1 نمبر والے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کی بات کو دل و جان سے مانتے ہیں, نہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار بھی نہیں کریں گے, سنیچر کے دن عبادت کریں گے, جو مچھلی کا شکار کرے گا اس کو منع بھی کریں گے. نمبر 1. جب یہ لوگ آگے بڑھے منع کرنے لگے تو دوسرے گروپ کے لوگ آئے, دیکھا رہے یار تم لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ اجڑ لوگ ہیں, یہ کبھی ماننے والے نہیں, یار مرنے کریں گے, ہمارے سمجھانے سے کچھ ہونے والا. یہ دوسرے نمبر کے لوگ. اور تیسرے والے سمجھ کو جو مچھلی مار رہے تھے, جن کو اللہ کو کی کوئی پرواہ نہیں تھی, جمعہ کی اذان ہو رہے ہونے تو ہمارا تو کاروبار چل رہا. اور ایک چیز سن لیجیے, قرآن میں ہے سنیچر کے دن مچھلیاں کھدک کھدک کے سامنے آتی تھی اور سنیچر کے بعد انڈر گراؤنڈ. ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ اسی قرآن میں اسی آیت کے نیچے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ امتحان لے رہا تھا. جمعہ کی اذان ہوگی 5 کو گراہک آگے دکان پہ کھڑے ہو جائے گا, اب کیا کروں, گراہک کے سامان میں جو مسجد میں جاؤ. یہ امتحان ہے اللہ کا. اگر جمعہ کی اذان کے بعد آپ کی دکان کھلی ہے اور آپ کی دکان پہ 5-6 گراہک آگے کھڑے ہو گئے, دوسروں کا نقصان ہو جائے. ایسا ایک بیچ لیتی, یہ تو دوسرا اور آگے ایک بیچ لیتی جب تک کہ گئے ایک رکعت. اب یہ اللہ کی, اگر ایسا کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو سن لے, یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہو رہا ہے, آپ کی آزمائش ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں آپ لوگ دولت کی طرف بھاگ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کی طرف. کیونکہ یہاں پہ یہ ہے کہ سنیچر کے دن مچھلیاں کھدک کھدک کے, جیسے ہم لوگ بولتے ہیں آوتا آ جاتا. جب آوتا آ جائے تو کیا ہوتا ہے, جال آدمی نہیں دے گا, لنگی لے کے پوچھ جائے گا, جتنی ملے اتنی گھر لے گا. اور معاملہ یہ تھا, ان کا پورا کاروبار مچھلیوں پہ ڈیپینڈ تھا. مچھلی ہی بیچ کر کے اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے تھے. 3 طرح کے لوگ ہو گئے. تو فرسٹ نمبر والوں نے کہا کہ نہیں, ہم تو بھائی ان کو منع کریں, یہ مانے چاہے نہ مانے. تو 2 نمبر والے کا کیوں منع کرو گے؟ کہا کہ اس کی 2 وجہ. ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کر سکے, اے پروردگار ہم نے اپنا کام کر دیا. آخر میں یہ تقریری حضرت وما علینا الا البلاغ, اس کا مطلب ہے کہ ہم کو جو پہنچانا تھا پہنچا دیا, باقی تمہارے حوالے. وہی وہاں پہ فرسٹ نمبر والوں نے کہا کہ ہم اس لیے سمجھا رہے ہیں تاکہ کل میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں ہم عذر پیش کر سکے کہ اللہ ہم نے اپنا کام کر دیا. نمبر 2, ہو سکتا ہے یہ سدھر جائے, ہو سکتا ہے. اب سنیے جو دردناک پہلو آ رہا ہے, جو مجھے مین آپ سے بتانا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, عمر میں چھوٹے. کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے, عمر میں چھوٹے ہیں. یہ واقع کربلا کے 7 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا, سن 68 ہجری کا, اور واقع کربلا ہوا سن 61 ہجری میں. ذرا غور سے سنیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے, اے اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما. جس کے لیے نبی کونین دعا کر دے, اسی لیے مفسر قرآن ان کا لقب ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا. لیکن جب 9واں پارہ سورہ اعراف کی اس آیت پہ پہنچتے تھے تو آپ روتے تھے. تو کچھ صحابہ نے پوچھا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا روتا اس لیے ہوں کہ جو 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ آیا ہے نا, ایک لوگوں